السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاپان کی۔ اگر کسی ایسے ملک کی سیر پر جاتے ہیں جس کی ثقافت آپ کے ملک کی ثقافت سے یکسر مختلف ہو تو آپ کو پہلے اس کے بارے میں مکمل طور پر جان لینا چاہیے، تاکہ وہاں پر آپ جا کر کیا دیکھ سکتے ہیں، وہاں ان کے بارے میں کیا جان چکے ہوں گے، وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، ان کی ثقافت کیسی ہوگی، وہاں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سب آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ جاپانیز جو ہیں وہ گھر میں جوتے نہیں پہنتے۔ بہت سے ممالک میں گھروں میں جوتے نہ پہننے کی عادت تمام لوگوں میں نہیں پائی جاتی، صرف اور صرف چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جاپان میں ساری آبادی کبھی بھی گھر کے اندر جوتے نہیں پہنتی۔ دہلیز عبور کرتے ہی گھر کے اندر پہلے سے موجود چپل پہن لی جاتی ہے۔ نمبر 2، جاپان میں کسی بھی قطار کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ جاپانی بالکل ایک ترتیب کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بس سٹاپ پر کھڑے ہوں یا پھر کسی عمارت میں لفٹ کے انتظار میں۔ یہاں اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے فرش پر باقاعدہ ایسے اشارے موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان اصولوں کی پابندی کریں۔ جاپان میں چلتے پھرتے کھانا پینا برا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسٹریٹ پر موجود کھانے کے اسٹال سے چیز خرید کر آپ کو وہیں کھڑے ہو کر کھانا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وینڈنگ مشینوں سے نکالے گئے مشروبات کو بھی فوراً استعمال کر کے وہیں ریسائیکل بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جاپان کی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کے دوران کھانے پینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر جاپانی گھروں میں ایک باتھ ٹب رکھتے ہیں جو اکثر پہلے ہی گرم پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ صرف آرام کے لیے ہوتا ہے تاکہ جسم دھونے کے لیے، اس لیے اس میں داخل ہونے سے قبل آپ کو نہانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فیورو نامی یہ روایتی جاپانی باتھ ٹب اکثر مربع شکل کا ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ روایتی مغربی ٹب سے چھوٹا لیکن گہرا ہوتا ہے۔ امریکہ میں ریستوران میں ویٹر کو ٹپ دینا لازمی ہوتا ہے، لیکن جاپان میں اس کے برعکس اسے برا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ریسٹورانٹ میں کوئی ٹپ چھوڑ دے تو اسے توہین تصور کیا جاتا ہے۔ جاپانی ریسٹورانٹ باقاعدہ بل میں ہی سروس چارجز شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور بھی کرائے میں سے بچے ہوئے پیسے رکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے دوران چاپ سٹک کا استعمال کرتے ہیں تو جاپانی اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے غلط استعمال پر برا بھی منا جاتے ہیں۔ چاول کے پیالے میں چاپ سٹک کبھی بھی عمودی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ جنازے کی رسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انہیں نیچے رکھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ اپنی پلیٹ کے ساتھ چاپ سٹک ہولڈر کا استعمال کریں۔ جاپانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ کام کرنے والی قوم شمار ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اوسطاً 2450 گھنٹے کام کرتا ہے سال میں۔ امریکہ میں عام آدمی سالانہ اوسطاً 1957 گھنٹے، جبکہ برطانیہ میں 1911 گھنٹے، جرمنی میں 1880 گھنٹے اور فرانس میں 1690 گھنٹے سالانہ عام آدمی کام کرتا ہے، جبکہ جاپانی کاریگر کے کام کا معیار دنیا میں بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ جاپانی ٹیکنیشین کے حوالے سے تصور ہے کہ جاپانی ٹیکنیشین ایک گاڑی 9 دن میں تیار کرتا ہے، تو اسی معیار کی گاڑی تیار کرنے میں کسی دوسرے ملک کے ٹیکنیشین کو 47 دن درکار ہوں گے۔ اسی طرح ایک جاپانی شہری دنیا کے 5 آدمیوں کے برابر کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جاپانی دفاتر میں شام کو اوور ٹائم کرنے کا رواج عام ہے، لہٰذا کوئی ملازم اگر جلدی گھر جانے کی بات کرتا ہے تو اسے دفتر میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ عموماً کمپنیاں بھی ایسے ملازمین کو ملازمت دینے سے گریز کرتی ہیں، صرف ایسے ہی ملازمین کو جو ہے جلدی چھٹی مل جاتی ہے جن کے بچوں یا کچھ اس طرح کے مسائل یا خواتین جن کو گھر کے کام ہوتے ہیں۔ جاپانی قوم میں احساس ذمہ داری اس قدر ہے کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک اگر کسی کو بھی کسی کام کا ذمہ دے دیا جائے تو اس کی کامیابی تک وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کام اسے مکمل اور تندرستی سے ختم کرے۔ جاپانی معاشرہ انتہائی کفایت شعار معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ خواتین اور مرد حضرات انتہائی دیکھ بھال کے رعایتی نرخوں سے روزمرہ کی اشیاء استعمال کی خریدتے ہیں، جبکہ کئی سپر مارکیٹوں میں مارکیٹ بند ہونے سے قبل آدھا گھنٹہ قبل اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں۔ جاپان میں وفاداری کو انتہائی اہمیت حامل ہے۔ صرف ملازمت کی بات کریں تو جاپان میں لوگ بار بار ملازمت بدلنا پسند نہیں کرتے۔ عموماً ایک آدمی اپنی ریٹائرمنٹ تک زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 کمپنیاں ہی تبدیل کرتا ہے۔ باوجود بہترین کاروباری مواقع کے ملازم اپنی کمپنی اور مالک کے ساتھ ہی وفادار رہتا ہے۔ جاپان میں ملازمت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جاپانی نوکری زندگی بھر کی نوکری ہوتی ہے اور یہی وفاداری جاپان میں زندگی کے ہر شعبے میں پائی جاتی ہے۔ جاپان دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں نئی ایجادات کے لیے بڑی ریسرچ ٹیمیں ہر وقت مصروف عمل رہتی ہیں۔ جو ایجادات ہو چکی ہیں ان میں جدت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں۔
جاپان میں ہر سال بڑی تعداد میں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تیار ہوتے ہیں جنہیں جاپانی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھاری مشاہرے پر ملازمتیں فراہم کرتی ہیں تاکہ نئی ایجادات ہو سکیں. جو ایجادات ہو چکی ہیں ان میں جدت پیدا کی جا سکے. جاپانی قوم نے تاریخ میں یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں جاپانی قوم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹم بم حملوں کے باوجود کئی مقامات پر جاپانی افواج امریکہ کے خلاف مزاحمت کرتی رہیں. حتیٰ کہ اسلحہ ختم ہونے کے بعد جاپانی فوجی ڈنڈوں اور ہاتھوں کے بل پر امریکی افواج کا مقابلہ کرتے رہے. چند سال قبل تک کئی جاپانی فوجی فلپائن میں جنگلات میں چھپے رہے صرف اس لیے کہ انہیں ہتھیار نہ ڈالنے پڑے. جاپان میں اخبارات، رسالے اور میگزین پڑھنے کی عادت بہت ہی نمایاں ہے. کسی بھی بس اسٹیشن، ریل کافی اور شاپ میں یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ پبلک موجود ہوتی ہے وہاں پہ بک سٹالز اور اخبارات اور میگزین رکھے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جاپان میں کم آبادی کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ اخبارات اور کتابیں شائع ہوتی ہیں. جاپانی جو دنیا بھر میں جو کتابیں ہیں وہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. جاپانی قوم میں ٹیم بنا کر کام کرنے کی عادت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس حوالے سے امریکی پروفیسر نے اپنے ایک مضمون میں تحریر کیا کہ شاید ایک امریکی پروفیسر ایک جاپانی پروفیسر کو بآسانی کسی بھی شعبے میں شکست دے سکتا ہے لیکن 10 امریکی پروفیسر 10 جاپانی پروفیسرز کو کبھی شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 جاپانی مل کر 20 افراد کا رزلٹ دیتے ہیں جو کہ جاپانی قوم کی ایک خاصیت ہے. جاپان میں بچپن سے ہی بچوں کو ٹیم بنا کر کام کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے. جاپان میں بچپن سے ہی بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا جاتا ہے. اسکول سے لے کر کالج اور یونیورسٹی میں اپنے بل بوتے پر زندگی گزارنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے دور سے بچے اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. جاپان میں ترقی اور ٹیکنالوجی میں برتری بھی جاپانی عوام کو ان کے کلچر اور ثقافت سے دور نہیں لے جا سکی جبکہ بڑوں کا ادب بھی جاپان میں بہت ہی عام سی چیز ہے. یہی سب مل کر جاپان کو ترقی یافتہ ملک اور قوم بناتی ہے. یہ تھی جاپان کی کچھ خصوصیات جو عموماً آپ کسی بھی دوسرے ملک میں نہیں پا سکیں گے. جاپان ایک خوبصورت اور صاف ستھرا ملک ہے اور ترقی یافتہ بھی ہے. امید ہے کہ ہمارے حکمران بھی جاپان سے کچھ سیکھیں گے اور ہماری عوام بھی جاپان سے کچھ سیکھ کر اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے. اپنا خیال رکھیے. جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.